کہاں گئی وہ عالمی طاقت ہے؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی، یہ عربوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، ایک عرب کنٹری تھا۔ کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں، کہ ماضی کی طرف جاؤ۔ کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے لبادہ مذہب کا اوڑا ہوا ہے، آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو۔ آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی، کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا۔ دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ۔ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے۔ دے فائٹ ٹو ڈائی۔ وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے۔ جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں، تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی۔ اب تک کنٹرول، یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے، چند ہزار یا چند لاکھ، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے، پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ؟ اسرائیل۔ اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا، رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل کو۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے۔ جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا، اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔
हमारी दुश्मनी यहूदियों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है, हमारी दुश्मनी उन यहूदियों से है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर कुरान उठा के देखें, अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह वकर्रबनाहु नजिया, जिनके बारे में कुरान कहता है वो पैगंबर जिनको कोहे तूर पे बुला के मैं उनसे सरगोशियां किया करता था, उस पैगंबर को अल्लाह ने इस कौम की तरफ भेजा। किस कदर टेंशन दी यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को, कैसे मोजज़े अपनी आंखों से देख रहे हैं। दर्जनों मर्तबा लाठी को सांप बनते हुए देखा, समंदर को अपने सामने दो टुकड़े होते हुए इस कौम ने देखा जो आज इसराइल पे कब्जा, फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रही है। आज यहूदी क्या कहते हैं कि बैतुल मक़दिस हमारा है, हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारे हमारे पैगंबर हैं, ये सारे हमारे पैगंबर हैं, तो ये हमारा किबला है। ये कुरान क्या कहता है? आप सूरह बनी इसराइल उठाएं, वक़ज़यना इला बनी इसराईला फिल किताब लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलाल दियार वकान वअदन मसऊला थुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम वअमददनाकुम बिअमवालि वबनीन वजअलनाकुम अक्सर नफीरा इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें दो चांस दिए बैतुल मक़दिस में, दो चांस, दो दफा हमने तुम्हें बैतुल मक़दिस पे गलबा अता किया, लेकिन जब जब तुमने बदअमाली की, तुम अपनी तारीख उठा के देखो, दो दफा तुम्हारी बैतुल मक़दिस में धुनाई हुई है, दो दफा तुम्हारी पिटाई हुई है बैतुल मक़दिस में, और वो तुम्हारी बदअमालियों की वजह से हुई है। तो यहूदियों के हाथ से जो बैतुल मक़दिस निकला है वो हमारी वजह से नहीं निकला, वो किसकी वजह से निकला है? उनकी अपनी नाशुक्रियां और अपनी बदअमालियों की वजह से निकला है। अल्लाह ने फिर ईसाइयों को गलबा अता किया बैतुल मक़दिस पे। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत मुकद्दस हैं और उन पर हुकूमत करने का हक, कंट्रोल करने का हक उसी को है जो अल्लाह के दीन बरहक को मानने वाले हैं। ये इस्लाम की रोशनी में एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा, ये इस्लाम की रोशनी में और दुनिया के कवानीन की रोशनी में भी देखा जाए। हो सकता है यहूदी कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, अमेरिका कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, आप ना माने इस्लाम को, लेकिन आप रियासतों के हुकूक के तो कायल है ना। 18वीं 19वीं सदी के आखिर में दुनिया में जिन जिन ममालिक की लकीरें खिंच चुकी थी, पूरी दुनिया का मुआहदा है, पूरी दुनिया के एग्रीमेंट है कि जिस रियासत को हमने तस्लीम कर लिया हम उसके खिलाफ मुसल्ला लड़ाई, बोलो ना, नहीं लड़ सकते। मुझे एक बात बताओ, आज अगर बरतानिया उठ के पाकिस्तान पे हमला करता है, दुनिया किसको बुरा भला कहेगी? बोलो ना, क्या हो गया? बरतानिया को कहेगी ना। अगर वो कहे कि मैं यहाँ पहले हुकूमत करके गया हूँ, यहूदी कहते हैं ना हमने बैतुल मक़दिस पे हुकूमत की है लिहाजा हमारा हक है। भाई हुकूमत तो ब्रिटिश ने भी की है पूरे बर्रे सगीर पर, लेकिन आज क्या बरतानिया को इजाजत दी जाएगी कि चूंकि आप पहले हिंदुस्तान पे हुकूमत करके गए हैं